یہ رمضان اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس کی دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور اس کے صدقے رمضان تک پہنچا۔ تو وہ متبرک، وہ مبارک، وہ بابرکت، وہ باعظمت، وہ رب کائنات کا مہینہ ان قریب ہم تمام کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رب کائنات نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی اور کئی چیزوں سے اس دنیا کو سجایا اور کئی طرح کے اس دنیا کے اندر موسم رکھے۔ کبھی سرد کا موسم آتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو پھر گرمی آتی ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو پھر برسات آتی ہے۔ یہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے رب کائنات نے اس دنیا میں کئی طرح کے موسم رکھے۔ تو جب ٹھنڈ کا موسم آتا ہے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کا ذریعہ معاش رب کائنات نے رکھا۔ جب ٹھنڈ کا موسم آتا ہے تو گرم کپڑوں کی سیل ہوتی ہے، اور جو بیپاری ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس موسم میں اتنی کمائی کر لوں، اتنی کمائی کر لوں اور رب مجھے اتنا عطا فرما دے کہ پھر سال بھر کمانے کی ضرورت نہ پڑے، پھر سال بھر کمانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی طریقے سے جب گرمی، ٹھنڈ ختم ہوتی ہے اور گرمی آتی ہے تو پھر ٹھنڈی کے کپڑے آتے ہیں جو انسان کو اندر سے ٹھنڈا رکھ سکے۔ تو اس میں بھی بیپاری لوگ رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اتنی سیل ہو جائے، ہمارا کاروبار اتنا چل پڑے کہ پھر سال بھر کمانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی طریقے سے برسات کے بھی کپڑے ہیں، انسان چاہتا ہے اور ادھر کاروبار میں آ جائے تو پھر کئی موسمی پھل ہیں کہ انسان موسمی پھل بیچتا ہے، اپنا کاروبار چلاتا ہے، اور جس طریقے کا بھی کاروبار ہو وہ یہ سوچتا ہے کہ رب میرے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ پھر مجھے سال بھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ رب نے موسم رکھا اور موسم میں ہر انسانیت کا ذریعہ معاش رکھا۔ تو رب کائنات نے انسانوں کے لیے ذریعہ معاش رکھا اور دنیا کی خوبصورتی کے لیے موسم رکھا۔ اسی طریقے سے ہم مومنوں کو رب نے ایک موسم عطا فرمایا جو نیکیوں کا موسم ہے، جو نیکیاں کمانے کا موسم ہے، جو رب کا قرب پانے کا موسم ہے، جو رب سے قریب ہونے کا موسم ہے۔ اور وہ موسم کون سا ہے؟ وہ ماہ رمضان کا موسم ہے۔ اس ماہ رمضان میں جب یہ رمضان رب کائنات عطا فرماتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو رب کائنات شیاطین کو جکڑ لیتا ہے اور جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 29ویں رات ہوتی یا 30ویں رات ہوتی تو سرکار ہم سے خطاب فرماتے، سرکار ہمیں واعظ و نصیحت فرماتے کہ اے میرے صحابہ سنو سنو، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ رب نے اس مہینے میں ایک عشرہ رحمت کا رکھا ہے، دوسرا مغفرت کا رکھا ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا رکھا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی رکھی ہے کہ وہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ جب بندہ اس میں عبادت کرتا ہے تو 1000 راتوں کے برابر اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اے صحابہ سنو سنو، رمضان المبارک میں 5 چیزیں ایسی ہے جو رب نے میری امت کو عطا کی، اس سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی۔ اور وہ کون سی ہے کہ جب اس رمضان میں میرا کوئی امتی روزہ رکھتا ہے تو اس کے جو منہ کی بو ہے رب کائنات کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ پہلی چیز عطا فرمائی کہ روزدار کے منہ کی بو
رب کائنات کو مشک سے زیادہ پسند ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو رب کائنات نے رمضان میں دوسری چیز میرے امتیوں کو یہ عطا فرمائی کہ فرشتے صبح سے لے کے جب وہ سحری کرتا ہے افطار تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز رب کائنات نے میری امت کے لیے یہ رکھی کہ اس مہینے میں شیاطین جنزیروں میں جکڑ لیے جاتے ہیں، انہیں قید کر لیا جاتا ہے تاکہ میرے امتی تمام وسوسوں سے، تمام بہکاوے سے چھٹکارا پا کر صدق دل سے میری عبادت کرے۔ اور چوتھا یہ کہ رب کائنات ہر روز جنت کو سنوارتا ہے، جنت کو سجاتا ہے۔ اور پانچویں یہ رکھی ہے کہ ہر روز افطار کے وقت میں 60 لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ 60 لاکھ روز، ایک رمضان سے لے کے 30 رمضان تک ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اور جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو رب کائنات جتنے ہر دن اس نے مغفرت فرمائی ہے اتنی آخری رات میں امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ 5 چیز خاص رب کائنات نے امت محمدیہ کے لیے رکھی ہے۔